بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی آگے 3 قسمیں ہیں۔ کلمے کی پہلے 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ کلمہ اپنا معنی بتائے اور زمانہ ہو تو فعل ہے، اپنا معنی بتائے زمانہ نہ ہو تو اسم ہے، اور اپنا معنی خود سے نہ بتائے دوسرے کا محتاج ہو تو حرف ہے۔ تو پھر اسم کی 3 قسمیں ہیں مشتق ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، یا تو وہ دوسرے سے بنا ہوگا یا دوسرے سے نہیں بنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر اسم دوسرے سے بنا ہے تو اسے کہیں گے، یعنی وہ اسم جو دوسرے سے بنا ہو اسے کہتے ہیں اسم مشتق۔ اور مصدر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے دوسرے کلمات تو بنتے ہوں مگر وہ کسی سے نہ بنا ہو، اسے کہتے ہیں مصدر۔ اور جامد اس اسم کو کہتے ہیں جس سے نہ کوئی دوسرا بنتا ہے اور نہ وہ کسی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مشتقات کی، اسم مشتق کی 7 قسمیں ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، اسم ظرف، اسم اعلیٰ وغیرہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اسم اعلیٰ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے 28واں سبق اسم اعلیٰ کا بیان۔ اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں، پہلے تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسم اعلیٰ کی تعریف: اسم اعلیٰ وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز کو ظاہر کرے جس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، جیسے مفتاح، کھولنے کا آلہ یعنی چابی۔ کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، کسی کے ذریعے کام کرتے ہیں، تو جس کے ذریعے کام کریں گے اسے کہیں گے اسم اعلیٰ، یعنی اس چیز پہ دلالت کرنے والا جو اسم ہوگا اسے کہیں گے اسم اعلیٰ۔ جیسے مارنا، یہ ایک کام ہے، ایک فعل ہے، نہیں لغوی اعتبار سے فعل ہے، مارنا ایک کام ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مارے گا تو کسی کو مارے گا، کوئی مارے گا، کسی کو مارے گا اور کسی چیز سے مارے گا۔ تو جو مارے گا وہ کہلائے گا فاعل، جس کو مارے گا وہ کہلائے گا مفعول، اور جس چیز کے ذریعے مارے گا وہ کہلائے گا، اس پہ دلالت کرنے والا اسم کہلائے گا اسم اعلیٰ۔ جیسے ہاتھ کے ذریعے مارے گا یا لاٹھی کے ذریعے مارے گا تو اس پہ دلالت کرنے والا جو اسم ہوگا اسے کہیں گے اسم اعلیٰ۔ جیسے مفتاح، کھلنے کا آلہ یعنی چابی۔ اسم اعلیٰ کے اوزان: اسم اعلیٰ کے 3 اوزان ہیں۔ نمبر 1 مفعل، جیسے مضرب، مارنے کا چھوٹا آلہ۔ مفعلۃ، جیسے مضربۃ، مارنے کا درمیانی آلہ۔ نمبر 3 مفعال، جیسے مضراب، مارنے کا بڑا آلہ۔ اصل میں اسم اعلیٰ کی 3 قسمیں ہیں، انہوں نے 3 اوزان کے ذریعے تینوں قسموں کی طرف اشارہ کر دیا: اسم اعلیٰ صغریٰ، اسم اعلیٰ وسطیٰ، اسم اعلیٰ کبریٰ۔ اسم اعلیٰ صغریٰ مفعال کے وزن پر آتا ہے، یعنی فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کرتے ہیں، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ علامت اسم اعلیٰ میم مکسور کا اضافہ کرتے ہیں۔ پھر اگر عین کلمے میں فتحہ نہ ہو تو عین کلمے کو فتحہ دے کر آخر میں تنوین لگاتے ہیں، جیسے یضرب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے علامت مضارع یا کو حذف کیا، اس کی جگہ میم کا اضافہ کیا، اور عین کلمے میں فتحہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یضرب تھا تو ہم نے رو پہ فتحہ دیا اور تنوین لگایا، تو یضرب سے مضرب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مارنے کا چھوٹا آلہ۔ اور اسم اعلیٰ وسطیٰ اسے کہتے ہیں جو کسی کام کے درمیانے آلے پہ دلالت کرے۔ ٹھیک ہے، اور اسے کیسے بناتے ہیں؟ اسم اعلیٰ صغریٰ کے آخر میں بس گول تا کا اضافہ کرتے ہیں تو اسم اعلیٰ وسطیٰ بن جاتا ہے۔ جیسے مضربۃ، مضربن تھا، گول تا کا بڑا اضافہ کیا تو مضربۃ ہو گیا، ماننے کا درمیانہ آلہ۔ اور اسم اعلیٰ کبریٰ کیسے بناتے ہیں؟ اسم اعلیٰ صغریٰ کے لام کلمے سے پہلے اسم اعلیٰ کبریٰ کی جو علامت ہے الف، اسے بڑھا دیں گے۔ جیسے مفعل ہے، لام کلمہ لام ہے تو لام سے پہلے جو ہے الف کا اضافہ کریں گے اسم اعلیٰ کبریٰ کی علامت کا، تو ہو جائے گا مفعال، یہ ہے اسم اعلیٰ کبریٰ۔ ٹھیک ہے، خیر اس کے علاوہ بھی اسم اعلیٰ کبھی فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے خاتم، مہر لگانے کا آلہ۔ اس طرح قالب، ڈھالنے کا آلہ۔ اور اسم اعلیٰ یہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، جو 3 اوزان بیان کیے گئے ہیں، یہ ثلاثی مجرد کے اسم اعلیٰ کا وزن ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی
وہ افعال جو ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتے ہوں اس سے ہم اسم اعلیٰ بنائیں گے تو ان اوزان میں سے کسی وزن پہ بنے گا. لیکن اگر ثلاثی مزید فی وغیرہ سے اسم اعلیٰ بنانا مقصود ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، پہلے مصدر کو الف لام کے ساتھ لائیں گے، الف لام کے ساتھ مرفوع لائیں گے حالت رفعی میں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ما بھی لگائیں گے. جیسے ہم مدد طلب کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے، جو مصدر استعمال ہوتا ہے وہ ہے استنصار، مدد طلب کرنا، ٹھیک ہے. تو ہم استنصار مصدر کو الف لام کے ساتھ لائیں گے، مرفوع لائیں گے تو ہوگا الاستنصارو. اس سے پہلے ما بھی لگائیں گے تو ہوگا ما بھی الاستنصارو، یعنی مدد طلب کرنے کا آلہ. اصل ہوگا جس کے ذریعے مدد طلب کیا جائے، یعنی مدد طلب کرنے کا آلہ، ٹھیک ہے. تو غیر ثلاثی مجرد سے اسم اعلیٰ بنانے کے لیے مصدر کو مرفوع لائیں، اس سے پہلے ما بھی کا اضافہ کریں. مصدر کو الف لام کے ساتھ مرفوع لائیں، ما بھی کا اضافہ کریں. خیر، اب دیکھیے اسم اعلیٰ کے وزن مفعل کی گردان. دیکھیے مضربن ماننے کا ایک چھوٹا آلہ صیغہ واحد اسم اعلیٰ، مضربانی ماننے کے دو چھوٹے آلے صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ، مضارب ماننے کے سب چھوٹے آلے صیغہ جمع اسم اعلیٰ. واحد تثنیہ جمع بس 3 صیغے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اسم اعلیٰ کے وزن مفعلتن کی گردان، یوں کہہ لیجیے کہ اسم اعلیٰ استا کی گردان. مضربتن ماننے کا ایک درمیانہ آلہ صیغہ واحد اسم اعلیٰ، مضربتانی ماننے کے دو درمیانے آلے صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ، مضارب ماننے کے سب درمیانے آلے صیغہ جمع اسم اعلیٰ. اسم اعلیٰ کے وزن مفعال کی گردان، جیسے مدرابن، مدرابن ماننے کا ایک بڑا آلہ صیغہ واحد اسم اعلیٰ، یہ اصلی اسم اعلیٰ کبرا کی گردان ہے، ٹھیک ہے. مدرابن ماننے کا ایک بڑا آلہ، مدربانی ماننے کے دو بڑے آلے صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ، مضارب ماننے کے سب بڑے آلے صیغہ جمع اسم اعلیٰ. تمرین دیکھیے. تمرین سوال نمبر 1، اسم اعلیٰ کی تعریف اور مثال بیان کریں. اسم اعلیٰ یعنی وہ اسم مشتق جو کسی کام کے کرنے کے آلے کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے. وہ اسم مشتق جو اس چیز کو ظاہر کرے جس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مثال جیسے مضربن، ٹھیک ہے، یا پھر مفتاحن. سوال نمبر 2، اسم اعلیٰ کے کتنے اور کون کون سے اوزان ہیں، مثال کے ساتھ بیان کریں. اسم اعلیٰ کے 3 اوزان ہیں، مفعل جیسے مضربن، مفعلتن جیسے مضربتن، مفعال جیسے مضرابن. سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ سے صیغہ و ترجمہ کے ساتھ اسم اعلیٰ کی گردان دیکھیں. سب سے پہلے ہے منشارن. منشارن نشارہ سے بنا ہے، ٹھیک ہے. اس کا معنی چیرنا، پھاڑنا اور پھیلانے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. منشارن یہ مفعال کے وزن پر ہے، یعنی اسم اعلیٰ کبرا کا صیغہ ہے. تو اس کی گردان ہوگی منشارن پھاڑنے کا یا چیرنے کا ایک بڑا آلہ صیغہ واحد اسم اعلیٰ، منشارانی چیرنے کے دو بڑے آلے صیغہ تثنیہ اسم اعلیٰ، مناشیر چیرنے کے سب بڑے آلے صیغہ جمع اسم اعلیٰ. مطرقتن ہتھوڑا یعنی کٹنے کا آلہ. تو مطرقتن یہ اسم اعلیٰ استا کا وزن ہے، اس کا معنی ہے کٹنے کا ایک درمیانہ آلہ. مطرقتانی کٹنے کے دو درمیانے آلے، مطارق کٹنے کے سب درمیانے آلے. مبردن ریتی یعنی گھسنے کا آلہ، ٹھیک ہے. مبردن یہ اسم اعلیٰ صغرا کا وزن ہے، یعنی گھسنے کا چھوٹا آلہ. مبردن گھسنے کا ایک چھوٹا آلہ، مبردانی گھسنے کے دو چھوٹے آلے، مبارید گھسنے کے سب چھوٹے آلے. مقراضن کینچی یعنی کاٹنے کا آلہ. تو یہ مفعال کے وزن پر ہے، اسم اعلیٰ کبرا کا وزن ہے. مقراضن کاٹنے کا ایک بڑا آلہ، مقرضانی کاٹنے کے دو بڑے آلے، مقاریض کاٹنے کے سب بڑے آلے یعنی کینچی. سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ سے صیغے کی پہچان کریں اور ترجمہ کریں. کون سا صیغہ ہے، پہچاننا ہے اور ترجمہ کرنا ہے. سب سے پہلے مقالید یا کے ساتھ ہے، مفاعیل ٹھیک ہے یا کے ساتھ ہے. تو یہ جو ہے اسم اعلیٰ کبرا جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اسم اعلیٰ کبرا جمع کا صیغہ ہے. مفعال جو وزن ہے اس کی جمع کا صیغہ ہے. اصل میں مقالید تھا،
مقالد، مقالدانی، مقالید، ٹھیک ہے۔ مقراض کے وزن پر نہیں، مقالید اصل میں نہیں تھا، مقلاد تھا، مقراض اس طرح مقلاد، تو مقلاد، مقلادانی، مقالید۔ خیر، مقالید اس کا معنی ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کنجی، یعنی چابی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں چابی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو مقالید اگر کھولنے کے معنی میں لیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ کھولنے کے بہت سارے بڑے آلے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کا معنی گھمانا ہوتا ہے، موڑنا، تو کیونکہ چابی کو موڑ کے کھولتے ہیں اس لیے چابی کو چابی مقالید بھی کہا جاتا ہوگا، تو موڑنے کے بہت سارے بڑے آلے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ مصباحن، مصباحن مفعال کے وزن پر ہے، یعنی اسم اعلیٰ کبریٰ واحد کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا روشنی کرنے کا ایک بڑا آلہ۔ مفاتیح، یہ اسم اعلیٰ صغریٰ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اعلیٰ وسطیٰ مفتاحۃ اس کی جمع ہے مفاتیح، تو اسم اعلیٰ وسطیٰ اس کی جمع کا صیغہ ہے مفاتیح، یعنی کھولنے کے بہت سارے درمیانے آلے۔ مکنست، اسم اعلیٰ وسطیٰ واحد کا صیغہ ہے، یعنی جھاڑو دینے کا ایک درمیانہ آلہ، مکنست جھاڑو دینے کا ایک درمیانہ آلہ۔ اس کے بعد ہے مسطرانی، مسطرانی سطر یعنی لائن، لکیر کھینچنے کے دو چھوٹے آلے، مسطرون تھا اصل میں، تو مسطرانی لکیر کھینچنے کے دو چھوٹے آلے۔ مغزل یعنی سوت کاٹنے کا ایک چھوٹا آلہ، مغزل سوت کاٹنے کا ایک چھوٹا آلہ، یہ اسم اعلیٰ مفعول واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔